کہ اللہ تبارک و تعالی لا يرفع العلم انتزاعا ولكن يرفع العلم بقبض العلماء، فرمایا اللہ تعالیٰ ایک دم سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھا لے گا۔ بلند پایا عالم دین، بہترین انتظامی صلاحیت کے مالک، اردو اور عربی زبان پر غیر معمولی عبور رکھنے والے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 1933 میں برما میں ہوئی، جہاں آپ کے والد تجارت کے غرض سے مقیم تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام محمد اسماعیل تھا، جو کہ علم دوست آدمی تھے اور علماء سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کاپودرا گاؤں کے ایک مکتب مدرسہ اسلامیہ میں ہوئی۔ مولانا عبداللہ کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمیت کے لیے عربی کی ابتدائی تعلیم گجرات کے معروف اور قدیم ادارے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل سملک میں حاصل کی، جہاں آپ نے سن 1944 میں داخلہ لیا اور درجہ عربی دوم تک کی تعلیم آپ نے یہیں پر حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے حصول علم کے لیے دارالعلوم دیوبند کا رخت سفر باندھا اور سن 1948 میں آپ نے وہاں داخلہ لیا۔ دوسرے سال ہی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہاں سے گھر کا رخ کرنا پڑا۔ واپس جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل سملک میں داخلہ لیا اور سن 1953 میں وہاں سے سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد مجلس خدام الدین سملک میں خدمات انجام دی اور سن 1953 دسمبر کے مہینے میں آپ کو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گجرات کے دعوتی اسفار میں مصاحبت کا شرف حاصل ہوا اور سن 1954 میں جامعہ ڈھابل میں ابتدائی درجات کے مدرس کے طور پر آپ کا تقرر عمل میں آیا اور سن 1956 میں تدریس سے استعفیٰ دے کر آپ اپنے وطن کاپودرا آ گئے اور گجراتی ماہ نامہ التبلیغ میں معاون کے طور پر کام کرتے رہے اور سن 1957 یا 58 میں اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹاتے رہے اور سن 1959 میں واپس مجلس خدام الدین سملک کے ناظم تعلیمات بنائے گئے۔ پھر دوبارہ سن 1962 میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل سملک میں بطور مدرس تقرر ہوا اور سن 1962 سے سن 1965 تک آپ نے وہاں کئی اہم کتابوں کا درس دیا۔ گجرات کے معروف ادارے اور دینی درسگاہ جامعہ فلاح دارین ترکیسر کی سنگ بنیاد سن 1964 میں رکھی گئی۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ سن 1966 میں وہاں ارباب انتظامیہ کے اصرار پر مدرس بن کر تشریف لے گئے تو مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ کو سن 1967 میں ایک سال بعد ہی منصب اہتمام سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس گلشن علم و ادب کی آبیاری ایک طویل عرصے تک کی اور اسے شہرت و عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آپ نے منصب اہتمام پر رہتے ہوئے بھی کئی اہم کتابوں کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین انتظامی صلاحیتوں سے بھی نواز رکھا تھا۔ آپ کے انتظامی صلاحیت کے متعلق قاری سید صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولانا عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی انتظامی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ پورے ملک کا نظام بھی بہتر سے بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کے مستند عالم دین تھے۔ آپ علم و تقوی سے مزین ایک عالم ربانی تھے۔ آپ کی زندگی میں شریعت و سنت کی پابندی قابل رشک حد تک پائی جاتی تھی۔ آپ کے علم میں گہرائی و گیرائی تھی۔ آپ جب بھی کوئی بات کرتے تو قرآن و حدیث پیش کرتے۔ اپنی گفتگو کے دوران عربی کی مثالیں اور محاورے اور خوبصورت جملے بھی پیش فرماتے۔ مولانا کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ کو علمی باتیں کرنا خوب پسند تھا۔ آپ جس مجلس میں ہوتے میرے مجلس کی حیثیت آپ ہی کو حاصل ہوتی۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کی زندگی سادگی اور تواضع و انکساری کا نمونہ تھی۔ چھوٹا ہو یا بڑا، جب جو آ گیا اس سے اسی وقت ملاقات کر لیتے۔ آپ آرام یا مطالعے یا کسی اور مصروفیت و مشغولیت کا ذکر کر کے ملنے سے کبھی گریز نہیں کرتے۔ خاص طور پر کوئی اہل علم ملنے آتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ کسی باصلاحیت عالم و فاضل کے بارے میں علم ہوتا کہ وہ صورت و بھروچ وغیرہ کے علاقے میں تشریف فرما ہیں تو ان کو دعوت دیتے، گھر بلاتے، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے اور دوران قیام ان کی ضیافت کر کے ضیافت کا حق ادا کر دیتے۔ آپ طلباء کو علم و عمل میں پختگی کے ساتھ ساتھ دل میں امت کا درد اور سوز و گداز پیدا کرنے پر خوب تاکید فرماتے۔ آپ کا ایک بہت ہی نمایاں وصف وسعت فکری اور اعتدال تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی
میں علمی اور عملی سطح پر جو کارنامے انجام دیے ان میں ان کی فکری اعتدال، وسعت ظرفی کی بہترین جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ فریق مخالف کی باتوں کو سننے اور برداشت کرنے کی بے نظیر قوت آپ میں موجود تھی۔ آپ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تنگ نظریے اور عصبیت کو آڑے نہ آنے دیا جائے اور ہمیشہ امت کے وسیع تر مفاد کے بارے میں سوچتے ہوئے کوئی قدم اٹھایا جائے۔